بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے شہدائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ان دنوں میں ہم دروس کے سارے سلسلے روک کر صرف قربانی کے مسائل سے متعلق درس رکھیں گے، اور وہ درس بھی اس طرح کہ ہم عصر حاضر کی ایک لکھی ہوئی نہایت شاندار، قیمتی، عظیم القدر، گراں قدر اور نادر کتاب جو حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور جسے شیخ استاذ ڈاکٹر محمد ضیاء اعظمی حفظہ اللہ ورعاہ نے تیار کیا ہے، اور جس کے بارے میں بجا طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں ساری صحیح احادیث اکٹھا ہو گئی ہیں، جس کتاب کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل المرتب علی ابواب الفقہ۔ کتاب کا نام اس طرح ہے الجامع الکامل۔ آپ مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث کو جس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو اسی کتاب سے ہم کتاب الاضاحی کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ اب تک ہم 2 باب پڑھ چکے ہیں، اور آج کے درس میں ہم تیسرا باب پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے باب ما روی فی فضل الاضحیہ۔ قربانی کی فضیلت میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا ذکر، ان کا تذکرہ۔ اس سلسلے میں شیخ فرماتے ہیں روی فی فضل الضحایا احادیث لیکن لم یثبت منها شیء۔ قربانی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں، لیکن کچھ بھی اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ ابو بکر بن العربی فی العارضہ لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح وقد روى الناس فیہا عجائب۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، معروف کتاب عارضہ، العارضہ، جو صحیح سنن ترمذی کی شرح ہے عارضۃ الاحوذی، اس میں امام ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اور لوگوں نے اس سلسلے میں عجیب عجیب روایتیں بیان کی ہیں۔ ایک نقطہ یہاں بیان کر دینا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو دھوکہ ہو جائے۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ یہ عالم اور محدث ہیں، اور ایک ابن عربی صوفی ہے جو دوسرا ہے، اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ابن العربی رحمہ اللہ کا ذکر کیسے یہاں کیا جا رہا ہے۔ تو ابن العربی رحمہ اللہ یہ عالم اور محدث ہیں، اور ابن عربی نکرہ جو اس پہ ال نہیں آتا وہ صوفی ہے، جس کے یہاں بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد میں شیخ محمد ضیاء حفظہ اللہ اس کے بعد میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کون کون سی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں اور ان کا درجہ کیا ہے۔ اس لیے شیخ کہتے ہیں قلت من ذلك ما روي عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیک ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ ایک روایت جو قربانی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے زید ابن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمیں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر اون ہو تو اے اللہ کے رسول، تو آپ نے کہا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ شیخ محمد ضیاء حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور ایسے ہی مسند احمد میں ہے، اور اس کے بعد اس کی سند ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے مستدرک میں اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن امام ذہبی نے، جنہوں نے مستدرک پر تعلیق کی ہے، فوراً ان کا تعقب کیا اور کہا کہ اس کے اندر ایک راوی عائض اللہ ہے، جس کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے۔ تو جب کسی روایت کی سند میں کوئی منکر الحدیث راوی آ جائے تو وہ سند صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں شیخ محمد ضیاء حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام ذہبی کی تعقیب تھی، اور میں کہتا ہوں کہ ابو داؤد کا اس میں جو استاد ہے جس کا نام نفع ابن حارث ہے، وہ تو اس عائض اللہ سے بھی اس کا برا حال ہے، اس کو امام ابن معین نے جھوٹا کہا ہے اور امام نسائی نے اسے متروک کہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر امام بوصیری نے مصباح الزجاجہ میں اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ تو اس میں ایک ہی علت نہیں بلکہ دو علتیں ہیں، ایک عائض اللہ اور ایک جو ہے اس کا استاد ابو داؤد، تو دو راویوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے شیخ فرماتے ہیں ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت آتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی والے دن کوئی آدمی خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس روایت میں ہے انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں سمیت اور اپنے کھروں سمیت اور اپنے بالوں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور زمین پر خون کے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خون ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ روایت بھی واعظین بہت بیان کرتے ہیں، یہ اسے امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے، اور اس کو ہم ہشام بن عروہ کی سند سے، اسی سند سے جو ہم نے ذکر کیا ہے اسی سند سے جانتے ہیں، گویا یہ غریب ہے، اس کی صرف ایک ہی سند ہے۔ اور امام حاکم نے بھی اس کی روایت کی ہے اور اس کے بعد اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کا تساہل معروف ہے، بہت ساری روایات کو صحیح قرار دے دیتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے، اور چنانچہ امام ذہبی نے اسی لیے بار بار ان کا تعاقب کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے۔ تو اس روایت کو بھی جب امام حاکم نے صحیح کہا تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ کیسے یہ صحیح ہو سکتی ہے، اس میں جو سلیمان نام کا راوی ہے، سلیمان واہن، سلیمان تو واہی ہے، وَبَعْضُهُمْ تَرَكَ، اور بعض لوگوں نے تو اسے متروک قرار دیا ہے۔ تو جس حدیث کی سند میں کوئی واہی راوی ہو یا کوئی متروک راوی ہو تو وہ سند صحیح کیسے ہو سکتی ہے اور وہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح سے امام ذہبی نے اس کا تعاقب کیا۔ شیخ فرماتے ہیں سلیمان کے بارے میں کہ وہی ابو المثنى کے نام سے یہ محدثین کے ہاں معروف ہے، اور اس کا امام حاکم کے ہاں سند میں اس کا نام سلیمان ابن یزید آیا ہے، اور اسی لیے اس طرح سے امام ذہبی نے کہا ہے۔ امام ترمذی وغیرہ نے بھی اس کا اس طرح سے نام ذکر کیا ہے ابو المثنى کا، اور کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تقریب میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
اور امام ابن حبان نے المجروحین میں جو ہے اس کا ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ ایک شیخ ہے جو ہشام ابن عروہ سے روایت کرتا ہے اور اپنی روایات میں ثقات کی مخالفت کرتا ہے، ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز الاحتجاج به ولا الروایت عنہ الا للاعتبار، اس سے استدلال کرنا اور اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اعتبار میں محدثین سندوں کو جمع کر کے اعتبار کرتے ہیں، مطابعات اور شواہد تلاش کرتے ہیں، تو کہا اس لحاظ سے اس کی روایت نقل کی جا سکتی ہے، ورنہ دلیل بنانے کے لیے اس کی روایت نہیں لی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ راوی ایک تو ضعیف ہے اور دوسرے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمزوری اور بھی ہے کہ اس نے ہشام بن عروہ سے سنا نہیں ہے، سنے بغیر روایت کرتا ہے، گویا بیچ میں کوئی واسطہ ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہے کہ میں نے سألت محمدًا عن حدیث ابی المثنى، محمد یہ امام بخاری ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے، اپنے استاد امام بخاری سے اس راوی سلیمان ابو المثنى جس کی کنیت ہے اس کی احادیث کے بارے میں سوال کیا کہ یہ ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ یہ روایت کرتا ہے، قربانی کے سلسلے میں اس کی روایت موجود ہے، تو امام بخاری نے فرمایا ہوا حدیث مرسل لم يسمع ابو المثنى من ہشام بن عروہ، کہ وہ حدیث مرسل ہے اور ابو المثنى نے ہشام بن عروہ سے سنا نہیں ہے، سنے بغیر روایت کر رہا ہے، تو بیچ میں گویا راوی غائب ہے، ایک جو ہے انقطاع پایا جا رہا ہے، اسی کو ارسال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث، اس حدیث کو گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی ہی سے نقل کر کے اس روایت کو امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کو ابن خزیمہ نے اس کی روایت کی، اور پھر اس کے بعد پوری سند ذکر کرتے ہیں اور الفاظ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنا اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ اس سند میں ایک شخص اس کے بدلے ہشام بن عروہ سے روایت کرنے والا دوسرا راوی آ گیا، اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبہ، جو کہ ثقہ راوی ہے، لیکن وہ اس سے روایت کر رہا ہے ابو المثنى، یعنی بیچ میں گویا جو ارسال کی بات تھی کہ ابو المثنى ڈائریکٹ ہشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کون ہے اس کا پتہ نہیں، تو وہ امام بیہقی نے اس شخص کا نام ذکر کیا کہ وہ اسماعیل ابن ابراہیم ہے، تو اسماعیل ابن ابراہیم تو ثقہ ہے، لیکن ابو المثنى خود ضعیف ہے اور مطابعات کے بغیر اس کی روایت قبول نہیں ہے، تو جب اس کی روایت کا کوئی متابع نہیں ہے تو اس لیے اب بھی روایت ضعیف ہو جاتی ہے، وہ انقطاع ختم ہونے کے باوجود دوسری علت باقی رہتی ہے، اور امام ابن حبان نے اپنی کتاب المجروحین میں اسی علت کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ان ساری تفصیلات کی بنا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کی کوئی مخصوص فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ احادیث کے مجموعے کو دیکھا جائے تو اس سے قربانی کا مستحب ہونا اور قربانی کا سنت ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت اور استطاعت سے نوازا ہو، اور جو شخص قربانی کرنے کی مالی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس پوزیشن ہے اور مال ہے اللہ نے جسے دیا ہے، تو اس شخص کے لیے اس کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول مروی ہے کہ انہوں نے کہا الاضحیۃ افضل من الصدقۃ بقیمتها، کہ قربانی کی قیمت کو صدقہ کر دینے سے قربانی کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ قربانی کرنا یہ دین کا ایک شعار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مدینہ میں قربانی کرتے رہے، مسلمان آپ کے ساتھ قربانی کرتے رہے، یہ ایک سنت ہے، معروف ہے،
اور یہ قربانی کی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو یہ رہا تیسرا باب جو ہم کتاب الاضاحی سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں چوتھا باب ہے کتاب الاضاحی کا، اس کتاب میں الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل میں چوتھا باب ہے، باب النہی عن اخذ الشعر وتقلیم الاظافر اذا دخلت علیہ عشر ذی الحجہ، بالوں کے کاٹنے اور ناخنوں کے کترنے کی ممانعت کا بیان جب ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ داخل ہو جائے، جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ناخن کترنا اور بال کاٹنا ممنوع ہے، اس بات کا بیان۔ اس سلسلے کی پھر احادیث شیخ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث شیخ حفظ اللہ نے ذکر کیا، عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي لفظ فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، کہ جب عشرہ داخل ہو جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو نہ ہی اپنے بالوں کو اور نہ ہی اپنے چمڑے کو، کسی کو بھی کاٹنے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے، نہ بال کاٹے نہ چمڑے کاٹے۔ اور دوسرے اس روایت کے دوسرے لفظ میں اس طرح ہے کہ وہ اپنے بالوں کو ہرگز نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو ہرگز نہ کترے، تو اپنے ناخن نہ کاٹے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح مسلم میں کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1977 ہے، اور اس میں ایک راوی ہیں سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اسے مرفوع حدیث بیان کر رہے ہیں، بعض لوگ جبکہ اسے مرفوع نہیں بیان کرتے، تو انہوں نے کہا لیکن میں تو مرفوع بیان کرتا ہوں، اور ظاہر بات ہے یہ امام ہے سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ، تو ان کی جلالت شان کے اعتبار سے اس کو اگر کوئی مرفوع نہیں بیان کرتا ہے تو زیادت الثقہ میں سے یہ آئے گا۔ تو یہ رہی پہلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں، عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ قربانی کے دن ذبح کرے گا، تو جب اسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ہلال ذی الحجہ جب اسے نظر آ جائے تو وہ شخص اپنے بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم میں کتاب الاضاحی میں 1977 نمبر پر مروی ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کی اور بھی سندیں وغیرہ ہیں جسے شیخ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہرحال پھر آگے چل کر کے شیخ عنوان قائم کرتے ہیں فقہ الحدیث۔ تو گویا شیخ کی کتاب کی من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شیخ بعض دفعہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد پھر فقہ الحدیث پر بھی کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو شیخ نے فقہ الحدیث کا عنوان قائم کیا، اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں یستفاد من هذا الحدیث ان من اراد ان يضحي فيحرم عليه اخذ شيء من شعره واظفاره حتى يضحي۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے اپنے بال اور اپنے ناخن کو کترنا حرام ہے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے، اور
یہی مذہب ہے سعید بن المسیب کا جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام احمد کا، اور امام اسحاق بن راہویہ کا، اور اہل ظاہر کا، اور بعض اصحاب شافعی کا، اور امام ابن عبد البر نے فقہا کے تمام مذاہب کی تلخیص کچھ اس طرح کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کیا لکھا ہے امام ابن عبد البر نے؟ امام ابن عبد البر کہتے ہیں وَمَذْهَبُ مَالِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِحَلْقِ الرَّاسِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ بِالْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سر مڈانے میں اور ناخن کترنے میں اور مونچھوں کے بال کاٹنے میں ذو الحجہ کے عشرے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی مدینہ اور کوفہ کے سارے فقہا کا مذہب ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ امام ابن عبد البر لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیث ابن سعد، یہ بھی مشہور فقیہ ہیں، کہ انہوں نے حدیث سعید بن المسیب کو، جو اوپر حدیث گزری ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے سعید بن المسیب روایت کرتے ہیں، یہ حدیث امام لیث ابن سعد سے یہ حدیث ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو امام لیث کہتے ہیں کہ ہاں یہ روایت کی گئی ہے لیکن لوگ اس پر نہیں ہیں، گویا جو سنت عملی سنت جو لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے یہاں قربانی ہوتی ہے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ امام اوزاعی کا قول اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا اشترى اضحیته بعدما دخل العشر فانه يكف عن قص شاربه واظفاره وان اشتراها قبل ان يدخل العشر فلا باس۔ تو گویا یہ امام اوزاعی نے اس مسئلے کو میں ذرا اور تفصیل کی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی قربانی کو عشرہ ذو الحجہ داخل ہونے کے بعد خریدتا ہے تو قربانی کا جانور خریدنے کے بعد وہ اپنی مونچھیں کترنے سے اور اپنے ناخن کاٹنے سے، گویا اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے عشرہ ذو الحجہ کے پہلے ہی سے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے، قربانی اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اسے کوئی حرج نہیں، وہ ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ یہ امام اوزاعی کی رائے ہے۔ امام شافعی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ان کا قول بھی مختلف آیا ہے اس سلسلے میں۔ کبھی ان کا یہ کہنا ہے، کبھی ان سے یہ روایت آئی ہے کہ من اراد ان یضحی لم یمس فی العشر من شعرہ شیئا ولا من اظفارہ، کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ میں نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ ایک دوسری جگہ امام شافعی لکھتے ہیں، کہتے ہیں احب لمن اراد ان یضحی احب لمن اراد ان یضحی ان لا یمس فی العشر من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی لحدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ کہتے ہیں مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے وہ عشرہ ذی الحجہ میں اپنے بال اور اپنے ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ فَلَا بَأْسَ۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے تھے، یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں، امت کے اسوہ اور قدوہ، اور اللہ تعالیٰ نے امت میں قبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس بات کو جب کہتے ہیں کہ ناخن اور بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، تو کہتے ہیں لأن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اختل قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الحدیث، کہ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے گلے کے پٹے باندھتی تھی، آپ کی جو ہدی آپ بھیجتے تھے اس کے پتے جو ہے میں اس کے ہار بٹتی تھی اپنے ہاتھوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پابندی اپنے اوپر نہیں رکھتے تھے۔
اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں پھر ذکر کرتے ہیں شیخ کہ ان احمد بن حنبل کانا یاخذ بحدیث ام سلمہ، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو لے کر اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے؟ یہی جو اوپر گزری کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ تو ان سے کہا گیا فَإِنْ أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّي وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّي فقال إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء وإنما قال إذا أراد أحدكم أن يضحي۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ خود قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ دوسرا قربانی کرنا چاہ رہا ہے، تو کہا کہ جب وہ خود نہیں قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کسی چیز سے نہیں رکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ رک جائے۔ یعنی ایک گھر میں گھر کے مختلف افراد ہیں، اب قربانی کون کرنا چاہ رہا ہے؟ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، بکرا خرید کے لا رہا ہے۔ تو جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے، جس کی نیت ہے، جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، وہی شخص اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے بچے گا۔ لیکن گھر کے جو باقی افراد ہیں جو قربانی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بچنا لازم نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ لا یکرہ ذلک لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا یکرہ له حلق الشعر وتقلیم الاظفار۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا مکروہ نہیں ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ جب اس شخص کے لیے وطی کرنا، جمع کرنا جائز ہے، اس شخص کے لیے لباس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے چونکہ اس کو قیاس کیا ہے ہدی پر، جو آدمی ہدی لے جا رہا ہو اپنے ساتھ قربانی کا اور احرام باندھے، تو احرام باندھتے حاجی اپنے ساتھ قربانی کے جانور رکھتا ہے، تو احرام پہنتے ہی جب تک اس کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک وہ نہ ناخن کاٹتا ہے، نہ بال کاٹتا ہے، نہ ہی جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، تو وہ ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی بنیاد پر شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اسی قیاس کے طور پر مسئلے کو بیان کیا گیا ہو اور یہ حدیث نہ پہنچی ہو، تو اسی لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی مکروہ نہیں ہے کہ آدمی ناخن بال نہ کاٹے، کیونکہ اگر ہدی ہی پر قیاس کرنا ہے تو ہدی جو شخص لے جاتا ہے اس شخص پہ جمع بھی حرام ہوتا ہے، اس شخص پر سلے ہوئے کپڑے بھی حرام ہوتے ہیں، اس شخص پہ ناخن اور بال کاٹنا بھی حرام ہوتا ہے۔ تو جب قربانی کرنے والے کے لیے جمع کرنا حرام نہیں اور لباس میں کوئی پابندی نہیں، جو چاہے پہنے، تو ایسے ہی بال موڑنا اور ناخن کاٹنا بھی اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں شیخ ذکر کرتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُمْسِكُ عَنْ أَخْذِ شَهْرِهِ وَتَقْلِيمِ أَظَافِرِهِ إِلَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ الْأُضْحِيَةُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ الْأُضْحِيَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ۔ کہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ شخص جس کے پاس قربانی موجود ہے، قربانی کا جانور موجود ہے، صرف نیت نہیں بلکہ باقاعدہ قربانی کا جانور اس کے پاس موجود ہے، اور اس پر قربانی کا جانور موجود ہوتے ہوئے ذوالحجہ کا چاند نکلتا ہے، وہ مالک ہے قربانی کے جانور کا، اس کے پاس ہے قربانی کا جانور، اس نے قربانی کے لیے اسے متعین کر دیا ہے، اور پھر وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، ایسا شخص پابندی کرے گا، اس کے پاس قربانی کا جانور بھی ہے اور اب ذوالحجہ کا چاند اس نے دیکھا، تو اب وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے گا۔ لیکن ایک شخص کی صرف نیت ہے لیکن اس کے پاس ابھی قربانی کا جانور نہیں ہے، مارکیٹ سے خرید کے بعد میں وہ قربانی کرے گا، اس کی نیت ہے، پختہ نیت ہے، پھر بھی چونکہ ابھی وہ قربانی کے جانور کا مالک نہیں ہے، قربانی کا جانور اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے اس کو اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا اس پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ اس کے بعد میں پھر
ایک روایت ذکر کرتے ہیں جو اتحاف الخیرۃ المہرہ میں مسدد عن کثیر ابن کثیر عن یہ روایت یہ ذکر کرتے ہیں، مسدد روایت کرتے ہیں کثیر ابن ابی کثیر سے کہ یحییٰ ابن یعمر یہ خراسان میں فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر آدمی قربانی خریدے ان الرجل اذا اشترى الاضحیہ واسماها، اگر آدمی قربانی کا جانور خریدے اور اسے قربانی کے لیے متعین کر دے، ودخل العشر ان یکف عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے بال کاٹنے سے اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر ڈالے۔ کہتے ہیں قتادہ تو میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہی راوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اوپر گزری اس کے راوی سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں، ان سے یہ بات ذکر کی گئی، یہ فتویٰ خراسان کا ان سے ذکر کیا گیا، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا ہاں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور ہے اور قربانی کے لیے آپ نے اسے متعین کر دیا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، آپ کے پاس ہے جانور، اور اس کے بعد ذو الحجہ کا چاند نکلتا ہے، تب آپ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رکے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، صرف آپ کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں آپ ناخن اور بال کاٹنے سے نہیں رکیں گے، کاٹ سکتے ہیں، وہ مستحب نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں قتادہ کہ میں نے سعید بن مسیب سے یہ فتویٰ ذکر کی تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کس سے ایسے ہی بات ہے، یا آپ اپنی طرف سے بطور فتویٰ کہہ رہے ہیں، یا آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی اثر ہے، کوئی علم ہے جسے آپ نقل کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اس سلسلے میں علم نقل کر رہا ہوں، ہاں میرے پاس علم ہے، آثار ہے۔ تو کہا کس سے؟ عمن یا ابا محمد، ابو محمد یہ آثار کس سے ہیں؟ قال عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ آثار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، کہ یہ اثر کے راوی ثقہ ہیں۔ تو گویا شیخ محمد ضیاء حفظہ اللہ جس مسئلے کو سب سے آخر میں صحابہ کرام کی طرف منقول کر کے ذکر کر رہے ہیں، گویا شیخ بھی اسی کو راجح قرار دے رہے ہیں۔ جس شخص کے پاس، تو گویا پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو اور اس نے اسے قربانی کے لیے نامزد کر دیا ہے، قربانی کے لیے متعین کر دیا ہے کہ یہ میرا قربانی کا جانور ہے، میں نے یہ قربانی کے لیے پال رکھا ہے، اور اس کے بعد ذو الحجہ کا چاند نکلے، اس کے پاس قربانی ہوتے ہوئے اگر ذو الحجہ کا چاند نکلے تو اسے اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا چاہیے، اس کے حق میں ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا مستحب ہے۔ اور اگر اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، صرف نیت ہے، صرف ارادہ ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے ایسا کرنا مستحب نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔